جی اب ہم یہ ایک چھوٹی سی کیٹیگری ہے، 2 حصوں میں پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں کلر آرگنائزنگ سسٹم. کلر آرگنائزنگ سسٹم جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ جتنے بھی کلرز آپ کے پاس، ایون اس میں آپ کو 1 2 3 رنگ نظر آ رہے ہیں، ان کو آپس میں ان کا تعلق ہے، ان کو ایسے طریقے سے آرگنائز کیسے کریں گے کہ جب ہمیں کسی کلر کی ضرورت ہو ہمیں فوراً مل جائے، اس کلر کی ایک لوکیشن طے ہو. تو اس کے کیا کیا سسٹمز ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں 2 حصوں میں. ہاؤ کین بلینز آف کلر بی آرگنائزڈ ان سم انڈرسٹینڈیبل سسٹم. ہمیں یہی بات ہے کہ دیکھیں بہت زیادہ کلر ہیں، وہ رنگ ہیں جن کے نام بھی آپ کو آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام آپ کو نہیں آتے، لیکن وہ رنگ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہمیں مختلف ضروریات جب پڑتی ہیں تو ہمیں ان رنگوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس رنگ کو کہاں ڈھونڈا جائے. سسٹم کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ انڈرسٹینڈیبل ہو، کہ عام بندے کو آرام سے سمجھ آ جائے، اور ہر جگہ ہر کلر کی اپنی ایک جگہ، ایک لاجیکل جگہ جو ہے نا متعین ہو. تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے سسٹم کو آرگنائز کیا. تو اس قسم کے آرگنائزیشن کے کیا کیا سسٹم ہیں. بار بار یاد میں کراتی ہوں کہ کلر لائٹ میں ہے. کلر کسی چیز کا نہیں ہے، کسی چیز کا حصہ نہیں ہوتا، چیز کی خاصیت ہوتی ہے، اور صرف تب نظر آتا ہے جب روشنی ہوتی ہے. روشنی کی غیر موجودگی میں رنگ نہیں نظر آئے گا. ٹیکنیکل سائنٹیفک کلر سسٹمز کے بہت سارے طریقے ہیں، کیونکہ ہر انسان جس کو نظر آتا ہے اس کا تعلق رنگوں سے ہے. ہر ٹریڈ میں، ہر چیز میں، ہر بزنس میں، ہر قسم کی تحقیق میں، سائنسز میں، فرق سائنسز میں رنگوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ رنگ بہت ساری چیزوں کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، بہت ساری فزیکل چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کے جو ہے نا رنگوں کی آرگنائزیشن لوگوں نے کی ہوئی ہے، مطلب ہسٹوریکلی بہت کی ہے. لیکن ہم صرف ان سسٹمز میں سے جو سگنیفیکنٹ ہیں وہ دیکھیں گے جو ہمارے کسی کام کے ہیں کلر سائنس کلر کی اسٹڈیز کے حوالے سے. تو ایک سسٹم، ایک طرح کے سسٹمز ہیں جو کہ ٹیکنیکل سائنٹیفک ہیں، کہ سائنس نے جس طرح رنگوں کے اوپر تحقیق کی اور سائنس نے جس طریقے سے اس کو میجر کیا، پلیس کیا، اس کو آپ کہیں گے کہ جی وہ ٹیکنیکل بھی اور سائنٹیفک بھی ہے. کہ کلر سائنٹسٹ کیسے اس کو آرگنائز کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. سائنس اینڈ انڈسٹری میجر کلر انڈر کنٹرولڈ کنڈیشنز ناٹ پاسبل ان ریگولر لائف. سائنس کی خاصیت یہ ہے کہ سائنس کوشش کرتا ہے کہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ، کوئی بھی اسٹڈی ہو، اس کو ویریبلس سے علیحدہ کر کے دیکھیں. ویریبلس وہ ہوتے ہیں جو ماحول کی اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مل کے جو اصل فنومینا، اصل جو چیز ہے اس کو امپیکٹ کرتی ہیں. اور چونکہ ماحول کی ویریبلس کو میجر نہیں آپ کر سکتے، ہر جگہ فرق ہوگی، تو ان کا اثر اتنا پڑتا ہے کہ پھر جو سائنٹیفک ریڈنگ ہے نا کسی بھی چیز کی، سائنٹیفک ڈاکیومنٹیشن ہے، وہ کوئی پکی، مضبوط اور ہمیشہ کے لیے ٹروتھفل نہیں ہوتی. اس لیے سائنس ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ویریبلس کو، یعنی ماحول کے جن چیزوں میں تغیر ہوتا ہے اس کو الگ کر کے چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے، تاکہ وہ پرماننٹ ہوں، تاکہ وہ گڈ سالڈ اسٹڈی ہو. اور وہ عام طور پہ عام جو کنڈیشنز ہیں نا ان کے اندر، جو ریگولر لائف کی کنڈیشن، اس میں یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ وہ کنٹرولڈ کنڈیشنز کے انڈر کام کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ میجر کلر آف فزیکل مٹیریلس بٹ دوز آف لائٹ. اب انہوں نے رنگ میجر کرنا ہے، جس میں نے بتایا تھا کہ رنگ ہیو کلر، کروما، اور رنگ جس کو ہم اردو ملتا ہے، یہ سارے ایک ہی مطلب ہے. اور جتنے فرق رنگ، فرق ہیوز ہیں، وہ اصل میں فرق ویو لینگتھس آف لائٹ ہیں. تو جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہر رنگ، چاہے وہ جتنا بھی قریب والا ہو، کہ ہلکا نیلا سے بہت ہلکا نیلا جو رنگ ہے، ان دونوں میں بھی اصل میں ویو لینتھ کی میجرمنٹ کا فرق ہے. تو جہاں میتھمیٹکس آ گیا وہاں آپ اس کو میجر بھی زیادہ ایکوریٹلی کر سکتے ہو، تو اور ڈاکیومنٹ بھی کر سکتے ہو اور دوبارہ ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہو رزلٹ کو. تو سائنٹسٹ کے پاس سب سے بڑی بات، سب سے بڑا ایج یہ ہے کہ چونکہ وہ روشنی کے ذریعے رنگوں کو میجر کرتے ہیں، اصل فزیکل مٹیریل کے تھرو نہیں کرتے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جی کسی خاص جگہ کی مٹی کا یہ کلر ہے تو اب اسی مٹی کے کلر کو سٹینڈرڈ بنا لیا جائے. واٹ اف وہ مٹی کا رنگ کسی وجہ سے بدل جائے، اس کا مطلب ہے کہ رنگ بدل جائے گا. تو اس لیے وہ ان چیزوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتے سائنٹسٹ، جو کہ جس میں تغیر آ سکتا ہے وہ لائٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کیونکہ لائٹ از پیور میجرمنٹ، میتھمیٹیکل میجرمنٹ ہے، ویو لینتھ کی میجرمنٹ ہے. اور وہ جتنی بھی باریک سے باریک میجرمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے یہ سب سے ایکوریٹ طریقہ ہے. اس لیے جو کلر سائنٹسٹ ہوتے ہیں، دے ڈو ناٹ میجر کلرز
آف فزیکل مٹیریلس کی فزیکل مٹیریل کے کلرس کے تناسب سے چیزیں نہیں ان کے کانٹیکس میں چیزیں کلرس کو نہیں اسٹڈی کرتے یا ڈاکومنٹ کرتے, وہ لائٹ کو یوز کرتے ہیں ایز اے میٹر. They need to do it for the sake of calculations and theory to be uniform and constant. بالکل وہی بات ہے, وہ تھیری کیا تھیری ہوئی جو کہ جس میں یونیفارمٹی نہیں ہوئی یا جو کانسٹنٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا میتھمیٹیکل فارمولا ہو جو کہ پاکستان میں الگ ہو اور آپ سویڈن میں جائیں تو وہ الگ ہو, ایسے تو نہیں ہو سکتا, اس کو سائنس نہیں کہیں گے. تو چونکہ سائنس کی دو ہی کوالٹیز ہیں کہ یونیفارم اور کانسٹنٹ ہونی چاہیے, کیلکولیشنز اور تھیری, اس لیے سائنٹسٹ جو ہے نا وہ روشنی کو یوز کرتے ہیں کلر کے میٹر کے لیے. ون مینس آف میجرنگ دا کلر آف لائٹ از بائی ڈٹرمننگ دا ایگزیکٹ ٹیمپریچر ان ڈگریز کیلوین آف اے پیس آف میٹل. اب جیسے میں نے کہا کہ ویو لینگس میجر کرنے کا ایک طریقہ ہے, وہ بھی ایک سائنٹیفک میتھمیٹیکل طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک پیس آف میٹل کو گرم کر کے, ہر پیس آف میٹل نہیں, خاص پیس آف میٹل کو گرم کر کے آپ اس کے ہیٹ کی ڈگریز کو بھی جب آپ میجر کریں گے تو اس سے بھی آپ کو رنگوں کے فرق, اسٹینڈرڈائز فرق کا آپ کو پتہ چلے گا. یہ تو آپ کو پتہ, یہ گرم کرتے ہیں آپ کو تو روشنی آہستہ آہستہ رنگ بدلتی رہتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ میٹلز اور کچھ اسٹینڈرڈائز میٹلز میں یہ ریڈنگ بھی مانی جاتی ہے ایز اے میجرمنٹ. Scientists have developed a color triangle that locates the color of any light source. It is called CIE triangle. اب اگر لائٹ کو میجر کرنے کے سسٹم میں جائیں تو ایک سسٹم جو ہے وہ بنا ہوا ہے CIE ٹرائنگل, جس میں ہر رنگ کی اس کی اپنی ویو لینتھ اور اس کی روشنی کے انفارمیشن کے مطابق پوزیشن ہے. جو CIE ٹرائنگل ہے وہ ایکسپلین بھی کرتی ہے کس رنگ کی کیا پوزیشن ہے, لیکن ایک لحاظ سے یہ اسٹینڈرڈائزیشن کا بھی چیز ہے کہ اگر مجھے CIE کی ٹرائنگل میں ایک جگہ پہ ایک نیلا رنگ نظر آیا اور جس کو گراف کی طرح جب میں نے میجر کیا ہے, مطلب اس کی میجرمنٹ ہے پوری اسپیس میں اس کی پوزیشن ہے, تو اگر مجھے پتہ چلا کہ اس کا پوزیشن ایگزیکٹلی یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کہیں بھی جاؤں گی تو میں اسی پوزیشن کا کلر کہیں بھی یوز کروں گی تو وہ میرے لیے ایک بینچ مارک, ایک اسٹینڈرڈ پکی جگہ ایک بن گئی ہے کہ اسٹینڈرڈائزیشن کلر کی جو ہے نا اس سسٹم کے ذریعے آسانی سے ہو سکتی ہے. یہ بڑا کمپلیکس سسٹم ہے, اس کے بارے میں علیحدہ سے بھی میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن دوں گی, لیکن ابھی میں آپ کو بریفلی بتاتی ہوں. چونکہ روشنی سے ناپتے ہیں اس لیے ویسے یہ فرینچ میں لکھا ہوا ہے, اس لیے سمجھیں کہ روشنی کی ویو لینتھ کی میجرمنٹس کے لحاظ سے ہر رنگ کی, اب اس میں جہاں آپ پوائنٹ رکھیں گے نا وہاں ایک میجرمنٹ ہے. اب دیکھیں نا جیسے گراف کی ہوتی ہے میجرمنٹس, اس کی ایک لوکیشن اور ہر جگہ پہ رنگ فرق ہے, ٹھیک ہے. اب اسی چیز کو آپ اس میں دیکھ لیں کہ اب اس میں اپنے سمجھ آنے والے انہوں نے کر دی کہ ہاں بھی یہ ایریا جو ہے سارا گرین کا, یہ گرین یلو ہے, یہ وہ بلا 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 اس طرح کر کے کہ اب ان کی یہ پسند. اب چونکہ ان کو ورڈ دے دیا اس لیے ہمارے آسانی ہے سمجھنے میں. درمیان میں وائٹ ہے جہاں روشنی فل ہے, جہاں روشنی ساری روشنیاں مکس ہو رہی ہیں, ساری روشنی مکس ہو کے وائٹ بن جاتی ہیں, اس لیے سمجھیں کہ درمیان میں وائٹش چیز ہے. اب درمیان میں وائٹش چیز ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ادھر سے رنگ جب اندر کی طرف جا رہا ہے تو ادھر فل کروما کا کلر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ اس کی ویلیو ہائی ہو رہی ہے, یعنی وہ وائٹ کی طرف جا رہا ہے. تو میں اس کو پوری طرح بالکل صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو اور بھی مٹیریل دوں گی, لیکن چونکہ میری کلاس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی بیسک نالج سائنس کی تھوڑی سی ذرا کم ہے, یا زیادہ لوگ انٹرسٹڈ, کچھ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, میں اس کو بہت آسان کر کے بتا رہی ہوں. لیکن اس کو آپ CIE کرومیسٹی ڈائیگرام کہتے ہیں, کرومیسٹی کا میٹر ہے یہ. اب بات یہ ہے کہ وہ تو سائنٹیفک چیز ہے, مطلب یہ انتہائی ایکوریٹلی کلر میجر کرنے کی چیز ہے, لیکن جو انتہائی ایکوریسی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ عام زندگی میں ضروری نہیں کہ بہت کام کا ہو, کیونکہ عام زندگی میں آپ کو آسان, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آپ کو سسٹمز چاہیے ہوتے ہیں. اب سائنٹیفک جب جائے گا, جیسے مثال کے طور پہ میں ایک پروجیکٹ کر رہی ہوں جس میں میں بہت سارے رنگوں کو میجر کر رہی ہوں, تو مجھے یہاں پہ جانا پڑے گا کیونکہ میں رنگوں کے جو فرق دے رہی ہوں, اگر اس ایریا میں بھی میں 3 رنگ نکال رہی ہوں تو مجھے اس ایریا کا بھی ڈفرینس بتانا ہے. تو جب آپ کو خاص ضرورت ہو تب آپ کو خاص جگہ پہ جانا پڑتا ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے اس سارے کلر آرگنائزنگ سسٹم کے آسان سسٹمز بھی بنے ہوئے ہیں, جو کہ ایک دو ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں. کمرشل کلر سسٹمز,
کہ جب پھر آپ کمرشل دنیا میں جائیں گے، جب ہر بندے نے یوز کرنا ہے اس کو، تو اس کے لیے کیا کلر سسٹمز ہیں جو کہ عام بندے کو سمجھ آ جاتے ہیں. دیز سسٹمز آر آف دا گریٹسٹ یوز فار کامن پیپل اینڈ یوزرز. وہی بات کہ کامن یوزر جس کو جلدی جلدی کام کرنا ہے بھائی، وہ اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتا، اس کو انفارمیشن آپ جلدی جلدی ریلائبل دیں گے تو اس کا سسٹم، اس کے سسٹم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بیکاز دے گیو اس آرگنائزڈ رینجز آف کلر ان ٹو ویز. اب اگر مجھے میک اپ کے کلرز کرنے ہیں، لیٹ سے لپسٹک کے کلرز، میرا مطلب ہے میں لپسٹک کے کلرز میں نے کروں گی، تو مجھے نیلے اور پیلے سے کوئی مطلب نہیں، نہ ہرے سے مطلب ہے، مجھے لال اور اس سے ریلیٹڈ کلر سے مطلب ہے. اب میرے دن میں اتنے زیادہ کرنے والے کام ہیں کہ اگر مجھے کام کرنا ہے تو میں کہوں گی پلیز باقی ساری کو چھوڑ دیں، مجھے لال کے بارے میں انفارمیشن دیں. تو جب پروفیشنلز کلر سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسا ہی آسان چیز چاہتے ہیں کہ جن کا، یہ ایسے کلر سسٹمز ہوں جن کا ان سے تعلق ہو، ان کے تعلق کی چیز ہو جو کہ ریڈلی اویلیبل ہو، 10 منٹ لگائے آپ کو چیز سمجھ آ گئی، اینڈ آف سٹوری. وہ سائنٹیفک لیول پہ نہیں جاتے. تو یہ جو کلرز ہیں جو کام کے مطلب، جو ہر پروفیشن میں مطلب کے کلرز جو ہوتے ہیں ان کی رینجز جو بناتے ہیں آرگنائز طریقے سے، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے تھرو کلر سسٹمز، کہ کچھ کمپنیز کیا کہہ لیں آپ، کہیں کہ انڈسٹریز یا کچھ بزنسز یا کچھ فیلڈز آف بزنس یا اسٹڈی نے اپنے اپنے کلر سسٹم بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پینٹون کلر سسٹم ہے، یہ بہت مشہور کلر سسٹم ہے کہ پینٹون جو ہے وہ صرف کلر اور کلر کی ورائٹی، کلر کی اسٹینڈرڈائزیشن پہ ہی کام کرتا ہے، اور وہ پوری دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے اس کے لیے کلر کی اسٹینڈرڈائزڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کو یوز کرتے ہیں، اور اس کی بہت ساری سروسز ہیں جن کو یوز کرتے ہیں. یعنی دے ڈیل اونلی ود کلر ریلیٹڈ ٹو کامن مین یا نان سائنٹیفک پیپل. دوسرا ہے منسل کلر سسٹم. منسل زیادہ سائنٹیفک ہے کیونکہ منسل واز سائنٹسٹ، لیکن یہ بھی بڑا مشہور اور بڑا یوزفل ہے اس لیے کہ پرنٹنگ کی اور بہت ساری انڈسٹریز ابھی بھی اس کو بہت اسٹینڈرڈ طریقے سے یوز کرتی ہیں. اب یہ پینٹون کا ہے. ابھی دیکھیں پینٹون کا کے جو رنگ ہیں انہوں نے ایک ایک پٹی پہ اوپر سے برائٹ سے نیچے کی طرف لے کے گئے ہوں گے، مطلب ایک ایک پٹی میں ورائٹی دیکھیں نا، ادھر سے پھیکا ہے پیچ ہے، یہاں سے آ کے اس کا فل کروما ہوتا جائے. تو انہوں نے کوشش کی کہ جو جو کلرز ہیں ان کی میکسیمم ورائٹیز نکال کے اور ان ورائٹیز کو نمبر کر دیں تاکہ مجھے ذہن میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو. میں پینٹون کی سائٹ پہ یا پینٹون کی کسی سب اسٹیشن پہ کسی بھی جگہ پہ ان کے پیمفلٹ لوں گی جو کوئی بھی ہے، میں ایک نظر میں دیکھوں، میں کہوں کہ آل رائٹ، یہ والا اور یہ والا اور یہ والا جو کلر ہے نا، یہ تین میرے کام کے ہیں کیونکہ میں نے کوئی انٹیریئر کرنا ہے کسی کمرے کا، اس کے لیے یہ تین اچھے ہیں. میں آرام سے اس کا نمبر نوٹ کروں گی ایز اے یوزر، میں آرام سے بتا دوں گی بھائی اس نمبر کے کلر ہے. اور وہ جو نمبرنگ ہے وہ سمجھیں کہ اس کلر، اس جگہ کی اس کلر سسٹم میں اسٹینڈرڈائزڈ ہے کہ آپ سویڈن میں ہوں، آپ نارتھ افریقہ میں ہوں، آپ انڈیا میں ہوں، جب آپ پینٹون کے اس کلر نمبر کی بات کرتے ہیں تو ساری دنیا میں یہ ایگزیکٹلی ایک ہی کلر ہے. تو یہ پینٹون کا سسٹم ہے جو کہ بہت جگہوں پہ یوز ہوتا ہے. ابھی دیکھیں پینٹون کی بہت ساری رنگ سے متعلق بہت ساری سروسز ہیں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، میں کنیکشن اس کا آپ کو دے دیتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر طرح طرح کی ورائٹیز انہوں نے کس قدر سہولت کے ساتھ آپ کو دی ہوئی ہیں. پینٹون کی سروسز کا مقصد ہے کہ عام یوزر کی میکسیمم سہولت اس کو دی جائے، کہ کوئی بھی جو عام یوزر کے ذہن میں کلر آ سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کلرڈ کارڈ پہ مینشن ہو نمبر کے ساتھ، تاکہ وہ یوزر، جیسے مجھے اگر کمرہ ایک کرنا ہے تو میں یہ والا نیلا اور پروبیبلی یہ والا گلابی، اور یہاں سے مجھے گرین ایک چاہیے تو میں سب سے ٹھنڈا گرین یہاں والا، یہ گرین میں اور تین اٹھاؤں گی، تینوں کے نمبر لوں گی اور میں کہوں گی اس کلر کے مجھے پینٹس چاہیے. اور اگر مثال کے طور پہ اس طرح کے پینٹس اویلیبل نہیں ہیں تو میں ہو سکتا ہے بنوا لوں. یہ سروس بھی بہت لوگ دیتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ان کا چیز ہے، سسٹم ہے جس سے وہ کلویل کا سسٹم جس سے وہ چیز بناتے ہیں. اچھا، دوسرا سسٹم ہے منسل کا سسٹم. اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں آگے بھی پڑھیں گے علیحدہ سے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو منسل کا کلر سسٹم ہے اس کا مین جو مقصد ہے وہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کلرز ہیں ان کو ایک ہی فارم میں، اور اس فارم کو وہ ٹری کہتے ہیں، ایک ہی ٹری میں سارے کلرز جو ہیں وہ ایک مناسب ترتیب، جو سب سے لاجیکل ترتیب ہے
اس ترتیب سے رکھ دیے جائیں تاکہ کلرز کا آپس میں ریلیشن شپ بھی واضح ہو جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ باہر کی طرف کروما زیادہ ہے، اندر کی طرف گرے آ رہا ہے، اوپر کی طرف ویلیو زیادہ ہے، نیچے کی طرف ویلیو کم ہے، اور یہ چاروں طرف ایک کلر ویل ہے جو کہ ہیوز، کلر اور کروماز کی ورائٹی ہے، اور یہ اوپر نیچے جائے گا۔ یہ اب آپ ابھی آگے پڑھیں گے، لیکن اس کو یہاں مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک ایک طریقہ ہے جو کہ پرنٹنگ انڈسٹریز بہت ساری ہیں، اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اسی کے منسلک کی چیز ہے کہ باہر کی طرف رنگ تیز ہوگا، اندر کی طرف گرے کی طرف جائے گا۔ یہ سرکل جو ہے یہ کلر ویل ہے۔ اب اسی کو آپ یہاں پہ دیکھیں، اس کو وہ ٹری کہہ رہا ہے۔ اب یہ اسکوائر میں اس نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اندر سے ہلکا کی طرف جا رہا ہے، یہاں تیز برائٹسٹ کروما آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ابھی پڑھیں گے آگے ڈیٹیل سے۔